بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے اس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا؟ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے پاس موجود تھے۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ اس نے آپ کو دیکھ لیا اور لگاتار گالیاں دینا شروع کی۔ اس نے آپ کے سر پر مٹی بھی پھینکی۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی نے یہ منظر دیکھا۔ پھر ابو جہل آپ کے پاس سے چل کر حرم میں داخل ہوا۔ وہاں مشرکین جمع تھے۔ وہ ان کے سامنے اپنا کارنامہ بیان کرنے لگا۔ اسی وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں داخل ہوئے۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تلوار ان کی کمر سے لٹک رہی تھی۔ وہ اس وقت شکار سے واپس آئے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب شکار سے لوٹتے تو پہلے حرم جا کر طواف کرتے تھے، پھر گھر جاتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے عبداللہ بن جدعان کی باندی کے پاس سے گزرے۔ اس نے سارا منظر خاموشی سے دیکھا اور سنا تھا۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے حمزہ، کچھ خبر بھی ہے؟ ابھی یہاں ابو حکم بن بشام ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ یہاں بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے انہیں دیکھا، انہیں تکالیف پہنچائی، نعوذ باللہ گالیاں دی اور بہت بری طرح پیش آیا۔ آپ کے بھتیجے نے جواب میں سے کچھ بھی نہ کہا۔ ساری بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو کچھ بیان کر رہی ہو کیا یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے فوراً کہا، ہاں، میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے، چہرہ غصے سے تما گیا۔ فوراً حرم میں داخل ہوئے۔ وہاں ابو جہل موجود تھے۔ وہ قریشیوں کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ یہ سیدھے اس تک جا پہنچے۔ ہاتھ میں کمان تھی، بس وہیں کھینچ کر اس کے سر پر دے ماری۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، نعوذ باللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے؟ یہ سن لے، میں بھی اس کا دین اختیار کرتا ہوں۔ جو کچھ وہ کہتا ہے وہی میں بھی کہتا ہوں۔ اب اگر تجھ میں ہمت ہے تو مجھے جواب دے۔ ابو جہل ان کی منت سماجت کرتے ہوئے بولا، وہ ہمیں بے عقل بتاتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کے راستے کے خلاف چلتا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اور خود تم سے زیادہ بے عقل اور بے وقوف کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر پتھر کے ٹکڑوں کو پوجتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ سن کر ابو جہل کے خاندان کے کچھ لوگ یکدم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے اور انہوں نے کہا، اب تمہارے بارے میں بھی ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ جواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ، کون ہے مجھے اس سے روکنے والا؟ مجھ پر حقیقت روشن ہو گئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ حق اور سچائی ہے۔ اللہ کی قسم، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا، ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو۔ میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ ابھی کچھ برا سلوک کیا تھا۔ وہ لوگ ہٹ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے۔ گھر آ کر انہوں نے الجھن محسوس کی کہ یہ میں قریش کے سامنے یہ کیا کہہ آیا ہوں؟ میں تو قریش کا سردار ہوں۔ لیکن پھر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا۔ آخر شدید الجھن کے عالم میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ سچا راستہ ہے تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اس مشکل سے نکال دے جس میں گھر گیا ہوں۔ وہ رات انہوں نے اسی الجھن میں گزار دی۔ آخر صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ سے عرض کیا، بھتیجے، میں ایسے معاملے میں الجھ گیا ہوں کہ مجھے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا، اور ایک ایسی صورتحال میں بہنا جس کے بارے میں نہیں جانتا یہ سچائی ہے یا نہیں، بہت سخت معاملہ ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ثواب کی خوشخبری سنائی۔ آپ کے واعظ اور نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا نور عطا فرما دیا۔
وہ بول اٹھے، اے بھتیجے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، بس اب تم اپنے دین کو کھل کر پیش کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی واقعے پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اسے لیے ہوئے چلتا پھرتا ہے۔ سورۃ الانعام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سگے چچا تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قریش میں سب سے زیادہ معزز فرد تھے، اس کے ساتھ ہی وہ قریش کے سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور خوددار انسان تھے۔ اور اسی بنیاد پر جب قریش نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید قوت حاصل ہو گئی ہے تو انہوں نے آپ کو تکالیف پہنچانے کا سلسلہ بند کر دیا۔